बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन से दो तीन खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर कुछ यहाँ की बात भी हो जाए। लेकिन सबसे पहले रात मैंने मेजर आदिल राजा के हवाले से एक वीडियो की थी और मैंने कल रात आपको बताया था कि आदिल राजा को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और मैंने बताया था कि उनको सिर्फ बुलाया गया और कुछ चीज़ें उनसे पूछी गई हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है प्रॉपरली और उनको जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। जो चार्जेस हैं उन पर मैं तफसील से पहले बात कर चुका हूं और जो वीडियो मैंने रात की थी उस पर आप लोगों की एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक दो जुमले सिर्फ कहना चाहता हूँ, फिर मैं अपने अगले मौजू पर आता हूँ। देखिए, मेरा नुक्ता सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ की ज़िंदगी में 9 मई नहीं होना चाहिए था। जो लोग सियासी मामला को सियासी अंदाज में समझते हैं वो जानते हैं कि 8 मई को तहरीक इंसाफ ज़्यादा मजबूत थी आज के मुकाबले में। आज इंतखाबी तौर पर तहरीक इंसाफ तितर-बितर है, कमज़ोर हुई है और आज आप 8 मई को हम यकीन से कह सकते थे तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी और वही इक़्तिदार में आएगी, लेकिन आज हम यकीन से नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दी जाएगी या नहीं। तो 9 मई ना आता तो ज़्यादा बेहतर था। अब आप कहेंगे कि ये तो ट्रैप था, इमरान खान के लिए प्लान किया गया था, सारा कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया था और इमरान खान के लोगों को घेर घार के वहां जबरदस्ती ले जाया गया। तो ठीक है, चले मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर ये ट्रैप था भी तो इसको समझना चाहिए था कि इस तरह का एक ट्रैप हो सकता है और उस ट्रैप से बचना चाहिए था। अब आखिरी बात इस ज़मीन में यह है कि जो शख्स इसको भांप नहीं सका, बल्कि वो चाहता था या उसके दिल में ख्वाहिश मौजूद थी कि इस तरह की कोई चीज हो, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजरिम है, वो कोई भी हो। तो मैं अपनी बात यहां पर खत्म करता हूं, बाकी फैसला आप पर छोड़ता हूं कि आप खुद जज कर सकते हैं कि कौन किसने हिकमत का मुजाहिरा नहीं किया। देखिए, हिकमत यही थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखती और ये अगर ट्रैप भी था, मैं तो मान जाता हूं, चलें आपकी बात, अगर ये ट्रैप भी था तो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए था। और जो लोग उस दिन बैठकर ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस ट्रैप में जाने का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि अगर तो तहरीक इंसाफ के लिए एक ट्रैप था और उसको फंसाना था तो फिर तो ये चीज़ें प्लान की जा रही होंगी ना, फिर तो इसको समझना चाहिए था कि कौन क्या प्लान कर रहा है। देखिए, मैं अक्सर चेस का जिक्र किया करता हूं। जो लोग शतरंज खेलते हैं वो क्योंकि इसमें और सियासत की चालों में काफ़ी मुमासलत होती है, तो शतरंज में आपके लिए हर वक्त 2 से 3 ट्रैप आपका ओपोनेंट बिछा रहा होता है। आपकी कारीगरी ये नहीं होती कि आपने दूसरे को ट्रैप में लाना है, उससे पहले आपकी कारीगरी होती है कि आपने उसके ट्रैप से बचना है, फिर आपने अटैक करना है और फिर आपने उसके लिए ट्रैप बिछाना है। तो बहरहाल अगर आप इतनी हिकमत का मुजाहिरा नहीं कर सके कि आप ट्रैप में फंस गए हैं, तो जो लोग इसके ख्वाहिशमंद थे या जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे या जो लोग उस दिन खुश थे, वो लोग मैं समझता हूं कि सियासी दानिशमंदी का सबूत नहीं दे रहे थे। तो बाकी मैं छोड़ता हूं, इस मौजू पर शायद मैं दोबारा बात ना करूं। अब आ जाइए जरा उस खबर पे कि जो खबर मैं आपके साथ थंबनेल पे मैंने शेयर की है। देखिए, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो मुलाकात है ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस मुलाकात को खुफिया मुलाकात के तौर पर प्लान किया जा रहा है। एक मुलाकात होती है कि अनाउंस किया जाए कि सबको पता होता है, बाहर मीडिया बैठा होता है, अंदर मुलाकात हो रही है। अब उस मुलाकात की खबर बाज़ दफ़ा नहीं दी जाती कि क्या मुलाकात हुई है और क्या प्लान था या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं या क्या पॉइंटर थे या क्या एलामिया था, ये नहीं दिया जाता। बस मुलाकात हो जाती है, फिर लोग सोर्सेज से निकालते रहते हैं। लेकिन ये मुलाकात जो प्लान की जा रही है, इस तरह की मुलाकात नहीं की जा रही कि जहां पर नवाज शरीफ के दफ्तर में या जहांगीर तरीन के दफ्तर में नवाज शरीफ की गाड़ियां आए और वो मीडिया रिकॉर्ड करे और कहे कि इस वक्त देखिए जी ये घर है जहांगीर तरीन साहब का, यहां पर मुलाकात जारी है, या नवाज शरीफ का हुसैन नवाज का दफ्तर है, यहां पर मुलाकात जारी है। इस तरह की मुलाकात प्लान नहीं हो रही, मुलाकात एक खुफिया प्लान हो रही है। और ये जो मुलाकात है ये शहर से बाहर एक घर है। ये बड़ा दिलचस्प होगा आपके लिए जानना कि ये किसका घर है। बहरहाल ये इलाका है जेरिड क्रॉस। इस घर में यहाँ पर वाकई एक बड़ा घर है, उसमें ये मुलाकात हो रही है। अब आप सवाल करेंगे ये किसका घर है, तो ये नाम आपके लिए शायद हैरत का बायस हो या कुछ लोग पहले से जो है वो, लेकिन ये आपको नहीं अंदाजा होगा कि इस घर में ये मुलाकात होने जा रही है। ये घर है जनाब मोहसिन बेग साहब का। जी हाँ, वही मोहसिन बेग साहब जो खुद भी वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद है, निगरान वजीर आजम बनने के लिए पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, पूरी एफर्ट कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं को वजीर आजम बना दिया जाए। और वो मेरी तलात के मुताबिक जो है वो लंदन पहुंच चुके हैं और या पहुंचने वाले हैं।
محسن بیگ صاحب، اور اس ملاقات کا اہتمام وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کے لندن میں ایک ملاقات جو ہے وہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان ہو سکے۔ اب محسن بیگ کا وزیر اعظم بننا یہ کتنے اس کے امکانات ہیں؟ تو میرے نزدیک اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، یعنی 100% تو کچھ نہیں ہوتے، لیکن 100% تو آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن میرے خیال میں 80% زیادہ امکانات ان کے وزیر اعظم بننے کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں نواز شریف کے۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ نواز شریف کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو عمران خان کا بدترین مخالف ہے وہ ایلیجبل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1 سال میں انہوں نے جتنی اپوائنٹمنٹس کی ہیں اس میں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ کافی ساری اپوائنٹمنٹس، کم از کم 4-5 ایسی اپوائنٹمنٹس ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں نواز شریف کہ ان کا ٹریک ریکارڈ عمران خان کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر تو ان کا ٹریک ریکارڈ خراب رہا ہے، اگر تو عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات کسی بھی وجہ سے کشیدہ رہے ہیں، تو ان کو وہ اس اہم عہدے کے لیے لگا دیتے ہیں، یا ان کو آفر کرتے ہیں ایسے بندے کو جس کی عمران خان کے ساتھ مخاصمت رہی ہے یا جھگڑا رہا ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کی عمران خان کے ساتھ بدترین مخالفت رہی ہے وہ ایلیجبل ہے، وہ کوالیفائی کرتا ہے، اور نواز شریف ان کو ہی اہم ترین عہدوں پر لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب آئے، چلیے میں نام نہیں لیتا، لیکن 4-5 عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اسی کرائٹیریا پر جو ہے وہ پورا اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس لیے محسن بیگ صاحب کے امکانات وزیر اعظم بننے کے پورے روشن ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم لگنے کے لیے مشاورت ہوتی ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان۔ تو باقی بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کون ہے، وہ ہیں جی راجہ ریاض صاحب۔ راجہ ریاض صاحب نے کل کاشف واسی کے انٹرویو دیتے ہوئے ان کے پروگرام میں کہا ہے، ان سے پوچھا کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، میں نے اب تحریک انصاف چھوڑ دیے۔ وہ الگ بات یہ ہے کہ جس تحریک انصاف کے ٹکٹ سے منتخب ہو کر آئے تھے اسی پر اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 مئی کے بعد چھوڑی ہے تحریک انصاف۔ چلیے 9 مئی کے بعد آپ نے چھوڑ دی، لیکن آپ اس سیٹ پر اخلاقی طور پر کیسے اور قانونی طور پر پھر کیسے آپ اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہیں جس پارٹی کے ٹکٹ سے آپ منتخب ہو کر آئے تھے؟ اگر آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو وہ جماعت آپ کو چھوڑ دینی چاہیے، اور وہ سیٹ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب پارٹی چھوڑتے ہیں تو پھر سیٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سیٹ ان کو چھوڑ دینی چاہیے اصولاً اور اخلاقاً۔ بہرحال انہی کے ساتھ نگران وزیر اعظم کی مشاورت ہونی ہے۔ لیکن اب خبر صرف یہ نہیں ہے، اگلی خبر بھی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے، اور وہ بھی دلچسپ ہے، اور وہ بھی لندن سے ہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات پر بڑی تشویش ہوئی ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب لندن گئے ہیں، یہ جا کر نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کر لیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کر لیں۔ اب پیپلز پارٹی کو کھٹک یہ رہا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہم ہیں، جوڑ توڑ کے بادشاہ ہم ہیں، ہمارے زرداری صاحب ہیں، تو یہ جہانگیر ترین صاحب نواز شریف کے ساتھ ڈیل کیسے کر لیں گے، جو کہ پہلے ہی وہاں پر اپنے آپ کو ایک بہت بڑی پاور سمجھتے ہیں پنجاب میں، تو یہ کیسے کر لیں گے؟ تو پیپلز پارٹی کو اس بات پر بڑی تشویش ہوئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنا ایک بندہ بھیجا ہے جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے لندن میں، جو کہ جہانگیر ترین کا رشتہ دار بھی ہے، تاکہ وہ جا کے ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں حضور، آپ ان سے کیوں مل رہے ہیں، آپ ہم سے ملیں، اگلا وزیر اعظم ہم نے بنانا ہے، پنجاب میں آپ آ جائیں، آپ اپنی جو ہے وہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جہاں جہاں پر جنوبی پنجاب میں اور جہاں جہاں پر آپ کے لوگ ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، سندھ میں آپ ہمیں سپورٹ کر دیجئے، تو آئیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی فارمولا بنا لیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ جلد بازی نہ کریں کہ آپ نواز شریف کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ تو یہ پیغام دے کر مخدوم احمد محمود صاحب کو بھیجا گیا ہے لندن۔ مخدوم احمد محمود جو کہ پیپلز پارٹی کے رحیم یار خان کے بڑے اہم الیکٹیبل ہیں، رہنما ہیں، سابق گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی سیٹیں ہیں 4-5، ان کو بھیجا گیا، اور یہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کا رشتہ جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ جو ہیں اب گئے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور زرداری صاحب کا پیغام لے کر۔ تو یہ چیزیں اب ڈیولپ ہو رہی ہیں جی لندن میں، ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دو، کوئی کہہ رہا ہے جی اگلا وزیر اعظم میں نے بنانا ہے میرے ساتھ مل جاؤ، وہ کہتا ہے کہ جی اچھا مجھے کیا دو گے۔ تو یہ ساری چیزیں لندن میں ہو رہی ہیں، پاکستان کی مستقبل کی سیاسی قسمت کے فیصلے اس وقت لندن میں ہو رہے ہیں، اور دیکھیے کہ ان فیصلوں سے کیا نکل کے آتا ہے۔ اب وہاں سے اگر آپ لندن سے میں آپ کو پشاور لے آؤں یا اسلام آباد لے آؤں تو یہاں پر بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے خیبر پختونخوا کی جو نون لیگ کی قیادت ہے اس سے ملاقات کی ہے۔ اس میں امیر مقام صاحب تھے، اور وہ جو مرتضی عباسی ہیں وہ تھے، اور باقی لوگ، یہ سارے لوگ ملے ہیں، اور جو ان کے ضلعی صدر ہیں جو نون لیگ کے، وہ
تو یہ سارے 5-7 لوگ ملے ہیں شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر سے، اور اس ملاقات کا ایک ایجنڈا تھا. ملاقات یہ تھی، ایک ٹاسک دیا گیا تھا ان کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے. ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ جو ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ لسٹ تیار کریں خیبر پختونخوا سے جو لوگ ہماری پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو لسٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اب شہباز شریف صاحب کو کہ جناب یہ وہ فہرست ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس پر میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب نے ناراضی کا تو نہیں لیکن ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اتنے دن سے آپ کو ٹاسک دیا ہوا تھا، یہ کیا آپ فہرست لے کر آئے ہیں، کیونکہ اس میں تو وہ قابل ذکر نام ہی نہیں ہے جس سے کوئی جو فرق ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو آپ لوگ لے کر آئے ہیں ان کا ہونا تو نہ ہونا تو برابر ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اس انداز میں کہا ہے ان کو کہ جناب یہ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ اور بڑے جو لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، ان کے اوپر کام کریں اور ان کو پارٹی میں آنے کی دعوت دیں. ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کو اس بات پہ کنونس کیا گیا ہے کہ یہ جو ہم پنجاب سے رانا ثناء اللہ کی باتیں سن رہے ہیں اور باقی لوگوں کی کہ جی ہم اپنے طور پر الیکشن لڑیں گے، یہ فارمولا آپ پنجاب کی حد تک رکھیں. خیبر پختونخوا میں آپ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو اوپن رکھیں اور ابھی حتمی فیصلہ نہ کریں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی. ان رہنماؤں کا یہ خیال ہے، نون لیگ کے مقامی رہنماؤں کا، کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہاں پر کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو ہماری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. جہاں پر وہ اسٹرانگ ہیں ہم ان کو سپورٹ کر دیں، اور جہاں پر ہم اسٹرانگ ہیں ایبٹ آباد میں یا مانسہرہ میں یا جہاں پر یا باقی جگہوں پر ہزارہ کے علاقے، ہزارہ کی بیلٹ پہ، تو وہاں پر جہاں پر ہم اسٹرانگ ہیں وہاں پر ہم ان کی حمایت لے لیں. لیکن میں بتاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر مولانا فضل الرحمان اسٹرانگ ہے وہاں پر نون لیگ ہے ہی نہیں، اور جہاں پر نون لیگ اسٹرانگ ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی بہت زیادہ زور نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو اس وقت تک جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ پنجاب اس میں انوالو نہ ہو اور پنجاب میں ایڈجسٹمنٹ کا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا کوئی نہ بنایا جائے جے یو آئی کے ساتھ. اور جے یو آئی چاہتی بھی یہ ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں ہماری سپورٹ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہاں سے پنجاب سے کیا دیں گے. تو یہ وہاں پر جو ہے وہ ابھی جو ایک چیزیں طے ہونا باقی ہیں. لیکن بہرحال جو ملاقات یہاں پر ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہی. اور خوشگوار سے مراد یہ کہ وہ بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور شہباز شریف صاحب اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے. تو یہ تھی جی کچھ اپڈیٹس، باقی باتیں رات میں ہوں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.